صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گنگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18 ہے، اور اس آیت کا تعلق پچھلے مثال کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خالص منافقوں کی مثال ذکر کی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہرے ہیں اور گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، کبھی حق کی بات نہیں کرتے، اور اسی طرح یہ گنگے ہیں، حق کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اندھے ہیں، حق کی بات کو دیکھتے نہیں ہیں، اگر دیکھے تو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس وہ نہیں لوٹتے حق کی طرف۔ اور علماء نے وجہ ذکر کی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور حق کو تسلیم نہ کرے، اس انسان کا حق کی طرف لوٹنا مشکل ہے اس انسان سے جو کہ جہالت کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کر رہا یا حق کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور اس کی واضح مثال یہود ہے۔ یہود حق کو تسلیم نہیں کرتے، حق کو جانتے بھی ہیں اور تسلیم نہیں کرتے، تو یہودیوں کے مقابلے میں دوسرے لوگ اسلام میں بہت زیادہ داخل ہوئے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 ہے، اور اس آیت میں اللہ عز و جل نے منافقوں کے ایک اور قسم کی مثال ذکر کی ہے، اور یہ وہ منافق تھے جن پر کبھی حق واضح ہو جاتا اور کبھی حق کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑ جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو کہ کسی بارشی موسم میں کسی صحرا میں اٹک جائے، اور بارش بھی ایسی ہو کہ جس میں اندھیریاں ہو، جس میں گرج ہو، جس میں بجلی ہو۔ ظاہر بات ہے اگر ایسی بارش ہو تو انسان ڈرتا ہے، اور انسان یعنی ڈرتا ہے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، کہیں وہ مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے تاکہ اسے کچھ نقصان نہ ہو۔ لیکن کیا یہ انسان بارش کے اثر سے بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ بارش کا اثر اس انسان پہ ضرور ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے مقدر میں موت اس بارش سے، بجلی سے، اندھیریوں سے، گرج سے لکھی ہو تو یہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کرنے سے بچا نہیں پائے گا۔ ٹھیک اسی طرح مثال ہے منافقوں کی کہ کبھی یہ شک میں پڑ جاتے ہیں تو کبھی یہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ انسان جو کہ بارشی موسم میں ان ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور یہ چیزیں اس انسان کو اچھی نہیں لگتی، یعنی بارشی موسم میں تاریکی، اندھیریاں، گرج، بجلی، یہ ساری چیزیں اس انسان کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کے موت کے باعث ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو اوامر تھے، جو نواہی تھے، قرآن کریم میں جو احکامات ہے، خاص کر قرآن کریم میں منافقوں کی جو صفات ذکر کی ہیں، وہ ان منافقوں پہ ایسی گراں گزرتی تھی جیسے کہ وہ انسان جو کہ بارشی موسم میں اٹکا ہوا ہے اور ایک بارشی موسم میں موجود ہے، جس طرح آسمان کی جس طرح کی اندھیریاں، جس طرح کی گرج اور بجلی اس انسان پہ دشوار گزرتی ہیں، مشکل گزرتی ہیں، اور جس طرح کہ یہ انسان پوری کوشش کرنے کے باوجود بارش کے اثرات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اس طرح منافقین بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی گونج ان کے کانوں تک ضرور جو ہے وہ پہنچا کرتے تھے، اور وہ قرآن کو سنا بھی کرتے تھے مجبوراً مسلمانوں کے مجالس میں بیٹھ کر، اور انہیں عمل بھی کرنا پڑتا تھا، حالانکہ وہ اس چیز کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔
واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو انسان بارشی موسم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تدبیر کے ساتھ وہاں سے بچ کر نکل جائے، لیکن کیا منافقین قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔